آج ایک داستان خسرے کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک خسرے کی داستان، اور وہ اس دنیا سے چلا بھی گیا، اور جانے سے پہلے اس نے ایک خط چھوڑا تھا اپنے ماں کے نام کے اوپر، اور وہ خط میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔ ایک خسرے نے کہا ہے خط میں کہ جب میں 10 سال کا ہو گیا، میرے باپ نے میرے اوپر ظلم اور بربریت شروع کی۔ میرا باپ مجھے ہمیشہ مارتا تھا، ہمیشہ پیٹتا تھا، اور میری ماں صرف بے بسی دیکھتی رہتی تھی، کیونکہ میری ماں میرے باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا باپ نے میرے اوپر بہت ظلم کیا، بہت تشدد کیا، اور جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتے تھے تو میرے باپ مجھے ایک کباڑ والے کمرے میں بند کر دیتے تھے۔ جب بھی مہمان نہیں چلے جاتے تب تک میں اسی کباڑ والے کمرے میں بند ہوا کرتا تھا۔ یہ خسرا کہہ رہا ہے کہ میرا باپ صبح گھر سے نکل جاتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا۔ صبح سے لے کے شام تک میری ماں میرے ساتھ بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور میں بہت زیادہ خوش ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب بھی شام کو میرا باپ گھر پہ واپس آتا تھا تو وہ مجھے پھر سے مارنے لگتا تھا۔ یہ خسرا کہہ رہا ہے کہ میری غلطی اور کچھ بھی نہیں تھی، میری غلطی صرف یہی تھی کہ میں نہ مرد ہوں اور نہ عورت ہوں۔ اور جب بھی مجھے باپ مارتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے گیلے کرتے تھا، شکوہ کرتے تھا، سجدے میں روتے تھا کہ اے میرے پروردگار، میری غلطی کیا ہے، اور اس باپ کے دل کے اندر آپ نے میرے لیے محبت کیوں نہیں ڈالی ہے۔ تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا۔ کچھ ٹائم گزر گیا، میں ظلم بھی برداشت کرتا رہا اور باپ کی یہ بربریت بھی برداشت کرتا رہا، لیکن اس کے بعد ایک دن ایسا آ گیا کہ میرے باپ کو کسی نے پیغور دیا تھا، یعنی تانا دیا تھا کہ آپ کے گھر میں ہجڑا ہے یا آپ کے گھر میں خسرا ہے۔ تو جب میرے باپ گھر میں واپس آ گیا تو میرے باپ نے مجھے گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا، اور جب سے گھر سے باہر نکال دیا تو میرے باپ نے مجھے یہ کہا کہ تم نہ میرے بیٹے ہو نہ میری بیٹی ہو، دفع ہو جاؤ، میں آپ کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد میں گھر سے نکل گیا اور روڈوں پہ گھومنے لگا۔ 4-5 دن میں نے زندگی گزاری۔ گھر میں تو اچھا تھا، باپ کا ظلم برداشت کر سکتا تھا، وہاں پہ تھوڑا زیادہ گزارا چلتا تھا، لیکن جب میں معاشرے کے باہر آ گیا اور ان معاشرے سے میں ملا تو میں ان معاشرے کا مقابلہ نہیں کر پایا، کیونکہ لوگ آوازیں دیا کرتے تھے، لوگ تانے دیا کرتے تھے، لوگ مذاقیں کرتے تھے، لوگ ہنسے کرتے تھے، لوگ لطیفے بنایا کرتے تھے، اور لوگ میرے اوپر بلند بلند آوازیں نکالتے کرتے تھے، اور پھر میں اس معاشرے سے بہت زیادہ تنگ آ گئی۔ اس نے خط میں آخری الفاظ یہ چھوڑا تھا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں، میری ماں، آپ کی یہ محبت اور آپ کی یہ پیار میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، مجھے پتا ہے کہ خودکشی حرام ہے، لیکن میں اللہ کے پاس جا کے ان سے گلے کروں گا اپنے باپ کی اور ان معاشرے کی، کہ اس معاشرے اور میرے باپ نے مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا اور مجھے مرنے پہ مجبور کیا۔ اس ویڈیو کا مقصد اور اس داستان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اگر آپ کے معاشرے میں اسی طرح خسرے یا ہجڑے رہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں، آپ نے نہیں بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ نہ آپ اس کے اوپر مذاق کر سکتے ہو، نہ آپ اس کے اوپر لطیفے بناؤ، نہ اس کے اوپر آپ آوازیں نکالو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن بہت بڑی بڑی چیزوں سے نوازے گا۔ اسی لیے اس کے اوپر لطیفے بنانا، اس کے اوپر ہنسنا اور اس کے اوپر آوازیں نکالنا، گنہگار ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو، جہاں بھی ہو خوش رہو۔ اللہ حافظ۔